اپنے شاہ سواروں کو قتل کرنے والوں سے خون بہا طلب کرنا وارثوں پہ واجب تھا، قاتلوں پہ واجب تھا خون بہا ادا کرنا۔ واجبات کی تکمیل منصفوں پہ واجب تھی، منصفوں کی نگرانی قدسیوں پہ واجب تھی۔ وقت کی عدالت میں ایک سمت مسند تھی، ایک سمت خنجر تھا، تاج زرنگار ایک سمت لشکر تھا، ایک طرف مقدر تھا طائفے پکار اٹھے، تاج و تخت زندہ باد، ساز و رخت زندہ باد، ساز و رخت زندہ باد۔ خلق ہم سے کہتی سارا ماجرا لکھیں، کس نے کس طرح پایا اپنا خون بہا لکھیں۔ چشم نم سے شرمندہ ہم قلم سے شرمندہ، سوچتے ہیں کیا لکھیں۔ ملک کے سیاسی منظرنامے پر ہلچل مچ گئی ہے۔ جہاں پی ٹی آئی چیئرمین از خود مائنس ہو رہے ہیں، وہاں مسلم لیگ کے قائد نواز شریف پلس ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کالعدم قرار دے دی اور انہیں بری کر دیا ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس لندن میں نواز شریف خاندان کے فلیٹوں سے متعلق تھا، جس میں احتساب عدالت نے انہیں 10 سال کی سزا سنائی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سابق وزیر اعظم کی جانب سے دائر اپیل کی سماعت کی۔ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے دلائل دیے کہ نیب نے ثابت کرنا تھا کہ نواز شریف نے پراپرٹیز کی خریداری کے لیے ادائیگی کی۔ سب سے اہم بات ان پر پراپرٹیز کی اونرشپ کا سوال ہے، نہ تو زبانی نہ دستاویزی ثبوت ہے کہ یہ پراپرٹیز کبھی نواز شریف کی ملکیت یا تحویل میں رہی ہوں۔ بچوں کے نواز شریف کی زیر کفالت کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں۔ ان تمام چیزوں کو استغاثہ کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا کہ یہ سارا پروسیکیوشن کا کام ہے۔ اس پر امجد پرویز نے کہا کہ جی بالکل، یہ سب پروسیکیوشن نے ہی ثابت کرنا ہوتا ہے۔ کورٹ نے مفروضے پر سزا دی اور فیصلے میں ثبوت کی بجائے عمومی بات لکھی۔ نواز شریف کے وکیل نے مزید کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک نیب ملزم آئی بی کے سابق سربراہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز کو بری کیا۔ اس بنیاد پر بریت ہوئی کہ ملزم کی مبینہ جائیدادوں کی قیمت اور آمدن کا تعین کیے بغیر ریفرنس دائر کیا۔ امجد پرویز نے مریم نواز کی ہائی کورٹ سے بریت کا فیصلہ پڑھ کر سنایا اور کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر مریم نواز کو بری کیا تھا۔ عدالت نے لکھا کہ استغاثہ کے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایک دستاویز موجود نہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے میاں نواز شریف کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ جن عدالتی فیصلوں کا حوالہ دے رہے ہیں وہ ہم پر بائنڈنگ ہیں، جس پر نواز شریف کے وکیل نے کہا کہ جی آپ پر بائنڈنگ ہے۔ اس پر جسٹس میاں گل حسن کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہی ہے تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں۔ نیب کے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باعث ریفرنس دائر کیے گئے تھے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ریفرنس دائر کرنا آپ کی مجبوری تھی۔ جسٹس گل حسن نے کہا کہ اس عدالت نے ایک فیصلہ دیا کہ بے نامی کے لیے 4 مندرجات کا ثابت ہونا ضروری ہے۔ ان چاروں میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہوتا تو وہ بے نامی کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ عدالت نے امجد پرویز کے دلائل مکمل ہونے کے بعد کیس کا مختصر فیصلہ سنایا اور نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا۔ دوسری جانب نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں بھی نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ احتساب عدالت نے دسمبر 2018 میں نواز شریف کو فلیگ شپ ریفرنس سے بری کیا تھا۔ فلیگ شپ ریفرنس نواز شریف کی آف شور کمپنیوں سے متعلق تھا اور انہیں کمپنیوں میں ایک کمپنی کیپٹل FZE تھی جس میں نواز شریف کمپنی کے چیئرمین تھے۔ اسی کمپنی کی چیئرمین شپ کو بنیاد بناتے ہوئے سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا۔ اس ریفرنس میں نیب کی جانب سے الزام تھا کہ فلیگ شپ کمپنیوں کی اصل مالک نواز شریف تھے اور وہی ان سے فوائد لے رہے تھے۔ 2017 میں پاناما اسکینڈل کی پٹاری سے ابھرے 3 میں سے 2 کیسز میں نواز شریف کو کلین چٹ مل گئی ہے۔ فلیگ شپ کے بعد آج ایون فیلڈ ریفرنس میں بریت کے بعد انہیں اب صرف ایک ریفرنس کا سامنا ہے اور وہ ہے العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے دسمبر 2018 العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں نواز شریف کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ انہیں 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا۔ العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس سعودی عرب،
میں سن 2001 میں جلاوطنی کے دوران نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز کی اسٹیل ملز اور پھر 2005 میں قائم کی گئی ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کمپنی کے گرد گھومتا ہے۔ نیب ریفرنس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ اسٹیل ملز اور ہل میٹل کمپنی کے اصل مالک نواز شریف ہیں، جبکہ جے آئی ٹی نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ نواز شریف نے ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کمپنی سے بطور گفٹ 97% فوائد حاصل کیے۔ فلیگ شپ اور ایون فیلڈ تو قصہ ماضی ٹھہرے۔ دیکھتے ہیں مائنس پلس کے ہنگامے العزیزیہ ریفرنس کب انجام کو پہنچے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت جہانگیر جدون صاحب نے۔ سر بہت شکریہ، معروف وکیل ہمارے ساتھ۔ سر آج جو فیصلہ آیا ہے، اب نواز شریف صاحب کے اوپر جو مستقل نااہلی کی ایک تلوار لٹک رہی تھی وہ ختم ہو گئی؟ دیکھیں، آج جو لسٹ میں 3 کیسز تھے، اس میں ایک ایون فیڈ والا ریفرنس تھا جی، جس میں ان کو جو نیب کورٹ ہے جس کے جج پریزائڈنگ افیسر محمد بشیر صاحب اب بھی کام کر رہے ہیں، ان کو اس میں 10 سال سزا ہوئی تھی، اور جو جج صاحب دوسرے ملک صاحب تھے جو فوت ہو گئے ہیں، وہ العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس 2 ان کے پاس تھے۔ تو العزیزیہ میں انہوں نے 7 سال سزا دی تھی، اور فلیگ شپ ریفرنس میں میاں نواز شریف صاحب کو بری کر دیا تھا۔ تو اس بریت کے خلاف نیب نے اپیل فائل کی تھی ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہ بھی آج کیس فکس تھا۔ اور جو ایون فیلڈ والا کیس ہے وہ 2-3 دن سے اس پہ آرگومنٹ ہو رہے تھے، تو 2 جو ریفرنس تھے ان کا آج فیصلہ ہو گیا ہے۔ ایون فیلڈ والے جو کنویکشن تھی اس میں میاں صاحب کو بری کر دیا گیا ہے، اور جو فلیگ شپ کی ان کی اپیل تھی انہوں نے وڈرا کر لی ہے۔ اور تیسرا ایک جو العزیزی والا ریفرنس ہے وہ رہ گیا ہے، وہ آخری رکاوٹ ہے۔ اب وہ اگلے ہفتے ختم ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے یہ کورٹ اپنے روٹین میں اس کو کیس کو لگائے گی تو پھر آرگومنٹ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو سر یہ کیا نیب سپریم کورٹ میں اس بریت کو چیلنج کر سکتی ہے؟ نہیں، نیب تو جانا نہیں چاہتا نا۔ نیب کو دیکھو، ابھی تو لوگ کہہ رہے ہیں نا جی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو جب کیپٹن صفدر اور مریم کی بریت ہو گئی تھی تو اس وقت تو یہ نیب نہیں تھا، وہ پچھلے والا نیب تھا نا۔ وہ اس بریت کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل نہیں کی۔ ان کا ایک بڑا یہ ویک پوائنٹ تھا کہ انہوں نے اس ججمنٹ کو مانا ہے کہ کیپٹن صفدر اور مریم کو غلط سزا ہوئی تھی، پھر وہ ہائی کورٹ کے آگے انہوں نے اپیل ہی نہیں کی۔ ابھی تو لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی۔ تو اس وقت کوئی مطلب پی ڈی ایم کی حکومت بھی نہیں تھی، تو انہوں نے نیب نے اس جو ہے 2019 اس کی جو بریت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کو بھی چیلنج نہیں کیا ہے۔ اچھا، تو نیب یہ سمجھ گیا ہے کہ کیس اس وقت غلط بنائے گئے تھے، اور اب وہ ان کو جو افیکٹولی پرسو نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن جو ایون فیلڈ والا کیس ہے اس میں میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے، اور نیب نے کوئی اس کا خاطر خواہ نہ جواب دیا ہے نہ وہ دینا چاہ رہا تھا۔ اچھا سر جدون صاحب، ججز پر کوئی ذمہ داری نہیں آتی؟ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہوا 2017 میں، اس کے بعد پورے پاکستان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا۔ نیب کہتا ہے میں نے ججز کے کہنے کے، آنریبل سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہم نے جو ہے وہ ریفرنس داخل کیے۔ آج نیب کہہ رہا ہے جناب ہم نے اپیل میں نہیں جانا۔ اس سب کا ذمہ دار کون ہے سر؟ ویسے تو دیکھیں سوال آپ کا بڑا اچھا ہے، اور میں بھی آپ کے سوال سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں ایک آپ غلط کام کرتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ نقصان تو آرڈینری سٹیزن کو ہو رہا ہے، اس کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آ رہی، اس کے لیے کوئی رول آف لا اسٹیبلش نہیں ہو رہا۔ یہ عدالتوں کے کنڈکٹ پہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ جب مرضی کا پیچھے سے چابی لگتی ہے تو کوئی اور فیصلہ کر دیتے ہیں، بعد میں کوئی اور کر دیتے ہیں۔ تو یہ اب اس میں اگر ہم بہت زیادہ ڈیپلی کامنٹس کریں گے تو ہو سکتا ہے عدالت پہ بھی کوئی حرف آئے۔ تو میں بھی بطور وکیل نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ رول آف لا کے لیے کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ رول آف لا اگر صحیح ہوتا نا تو نہ یہ 5 جج یہ ریفرنس فائل کرتے ہیں کہ جاؤ بھائی کیس بنتا ہے نیب کا تو نیب فائل کرے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو بنائے نیب کیس، کیونکہ ہم نے آگے اپیل سننی ہے۔ تو وہ تو اب سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے، نہ انہوں نے اپیل سننی ہے، ہائی کورٹ میں اب نیب اپیل ہی نہیں کرے گی۔ تو اس طرح اگر مانیٹرنگ جج اپوائنٹ کرنا، پھر کیسا ریفرنس بنانا بے بنیاد۔ مشرف نے بھی تو ان کا ٹرائل کیا نا 11 سال۔ اب یہ کہ اگر یہ 93 میں وہ کہتے ہیں جی فلیٹ تھے، یا 2006 میں، تو 2006 میں بھی تو مشرف میرے حل میں تھا نا، وہ تو بعد میں گیا ہے۔ تو مشرف نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے جو بھی کیس بنائے جاتے ہیں، اب پھر آپ کے سامنے تھوڑا سا اور پیچھے میں آپ کو لے جاؤں، جی 99 میں تو ان پہ سزا جو ہے پہلے ان کو کہا کہ ان کو ڈیتھ پینلٹی دیں جج صاحب کو، تو انہوں نے تھوڑا سا رجسٹ کیا جی کہ یہ بہت زیادتی ہو جائے گی، تو پھر لائف امپریزمنٹ دی، تو پھر وہ کہاں پہ گئی پورے عمر کی قید کہاں پہ ٹھہری۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ٹھہرنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو
پولیٹیکل ارینا سے کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹائیں گے یا اس کو پولیٹیکلی وکٹمائز کریں گے, کوئی اپنی مرضی کا رجیم لائیں گے, تو پھر وہ چلتا نہیں ہے, آخر کار یہی ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا سر, نواز شریف صاحب کی نااہلی جو ہے وہ قانون سازی سے بھی ختم ہو گئی تھی, تو کیا ابھی بھی تلوار لٹک رہی ہے ان پہ نااہلی کی یا ختم ہو چکی؟ نہیں, وہ جو 62(1)(f) ہے اس میں لا بن چکا ہے, ابھی 5 سال ہے, 5 سال میرے خیال میں پورے ہو چکے ہیں, جی. ابھی وہ بھی راستہ ان کے لیے ہموار ہے. تو میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی قانونی رکاوٹ جو ہے, جو ایک دوسرا ریفرنس آتا ہے رضیزہ والا, ہو سکتا ہے اگلے ہفتے اس پہ بھی فیصلہ ہو جائے, تو پھر میرے خیال میں وہ از اے فری مین, ہی کین یو کانٹیسٹ دا الیکشن فرام اینی ویئر ان پاکستان. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا جہانگیر جتن صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایک وقفہ لیں گے ناظرین, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں. جنرل الیکشن میں پارٹی الیکشن جو ہے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. فی الحال عارضی طور پہ آپ ارینجمنٹ کریں کہ یہ الیکشن کرائیں, انٹرا پارٹی الیکشن. جب تک ان کا توشہ خانہ کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ یہ الیکشن نہیں لڑ. جو عمران خان صاحب نے نام بتایا وہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ہمارے بہت لیگل ٹیم کے اہم عہدیدار ہیں, ایک رکن ہے, اور وہ یہ ٹیمپرری جو ان کا نامینیشن ہے وہ اس کو انشاءاللہ پوری طرح نبھائیں گے. ناظرین, -1 کی باتیں اب حقیقت ہو چکی ہیں. جن خدشات کا اظہار پہلے صرف لفظوں میں تھا, وہی خدشات اب حقیقت کا روپ دھارتے نظر آ رہے ہیں. چیئرمین تحریک انصاف اپنی ہی پارٹی کے الیکشن میں اپنی ہی سیٹ سے دستبردار ہو گئے. انہوں نے الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی پیدا ہوا ہے کہ کیا کوئی چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ کر رہا ہے. الیکشن کمیشن کے حکم کے بعد گزشتہ روز تحریک انصاف نے پارٹی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا تھا, لیکن اس فیصلے کے ساتھ ہی تشویشناک ابہام اور الجھاؤ نے جنم لیا. اس کا آغاز تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت کے ایک بیان سے ہوا. شیر افضل مروت نے پہلی بار یہ خبر سنائی کہ چونکہ چیئرمین تحریک انصاف توشہ خانہ کیس میں نااہل ہے, اس لیے وہ چیئرمین تحریک انصاف کا الیکشن نہیں لڑیں گے. کیس میں فیصلے کی وجہ سے اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے آئینی قانونی طور پہ وہ پارٹی کے آفس کے چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں. تو لہذا خان صاحب نے جو ہے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس دفعہ چیئرمین پی ٹی آئی کے آفس کے لیے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے. شیر افضل مروت کا یہ بیان سامنے آنے کے بعد تحریک انصاف نے اس بیان سے لا تعلقی اختیار کر لی. نہ صرف لا تعلقی اختیار کی بلکہ بہت واضح اور ٹھوس تردید جاری کر دی گئی. چیئرمین تحریک انصاف کے پارٹی الیکشن نہ لڑنے کی خبروں کو قیاس آرائیاں قرار دے کر رد کیا گیا. پارٹی ٹویٹر ہینڈل پر جاری بیان میں لکھا گیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین تحریک انصاف کے حصہ نہ لینے پر سینئر رہنما کے دعوے کی تردید کی جاتی ہے. یعنی پارٹی کا سینئر نائب صدر جو بات میڈیا پر کہہ رہا تھا, تحریک انصاف اس کی تردید کر رہی تھی. پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف جانے والے لطیف کھوسا کا بھی بیان سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں وہی رہیں گے. اگر اس بات سے ہٹ کر کوئی بھی بات سامنے آئی ہے تو وہ غلط ہے. اس قسم کا نہ فیصلہ ہو سکتا ہے, تو اس لیے خان چیئرمین پی ٹی آئی رہیں گے, اور اگر اس کا سائملٹینسلی اگر الیکشن انٹرا پارٹی کروانا بھی مقصود ہوا تو بھی خان ہی چیئرمین ہوں گے. ان متفرق اور متضاد بیانات نے صورتحال میں موجود ابہام کو مزید بڑھا دیا. قیاس آرائیوں اور چہمہ گوئیوں کا سلسلہ شروع ہوا. شیر افضل مروت نے چیئرمین تحریک انصاف کے پارٹی الیکشن نہ لڑنے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ وہ توشہ خانہ کیس میں نااہل ہیں. اس پر یہ سوال بھی اٹھے کہ توشہ خانہ کیس میں تو ان کی سزا معطل ہو چکی ہے. اس ابہام پر آج وضاحت بھی جاری کی گئی اور حتمی فیصلہ بھی سامنے لایا گیا. بتایا گیا کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کی سزا بے شک معطل ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی انہیں خطرہ تھا کہ الیکشن کمیشن پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دے سکتا ہے. لہذا فیصلہ کیا گیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن عارضی طور پر کسی اور کو لڑوایا جائے گا. کہ میں کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ پی ٹی آئی کے الیکشن میں جو جنرل الیکشن ہے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے میں کا, اس میں وہ بلے کا نشان لے لیں یا الیکشن میں حصہ نہ لینے دیں یا کینڈیڈیٹس کی نامینیشن جو ہے ان کو ریجیکٹ کر دیں. اب بیرسٹر گوہر خان کو چیئرمین پی ٹی آئی کا امیدوار نامزد کیا گیا ہے.
بیرسٹر گوہر علی خان سپریم کورٹ کے وکیل ہیں. بی بی سی کے مطابق وہ تحریک انصاف سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں. بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ وہ اس وقت تک نمائندہ اور جانشین کے طور پر کام کریں گے جب تک چیئرمین تحریک انصاف واپس نہیں آئیں گے. کہ نامنی نمائندہ جانشین کے حیثیت سے ہوں گا. پی ٹی آئی وہی ہے جو خان صاحب کی ہے. خان صاحب لیڈر ہے, چاہے وہ جیل کے اندر ہے چاہے وہ جیل کے باہر ہے. خان صاحب لیڈر چیئرمین تھے, چیئرمین ہے اور انشاءاللہ تا حیات چیئرمین رہے گے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. میں اس وقت تک اس سیٹ پہ اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں گا جب تک خان صاحب واپس اپنی سیٹ پہ باعزت طور پہ واپس نہیں آتے. تحریک انصاف کے پارٹی انتخابات ہفتہ 2 دسمبر کو ہوں گے, لیکن اس سے پہلے جو ابہام ہے اس پہ بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے. سینیٹر صاحب, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کہتا ہے الیکشن لڑیں گے, کوئی کہتا ہے نہیں لڑیں گے, کوئی کہتا ہے اس اہل ہی نہیں ہے کہ الیکشن لڑ پائیں. لطیف کھوسہ کوئی اور بات کرتے ہیں. یہ تحریک انصاف کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کہیں کوئی گیم تو نہیں ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گیم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. عمران خان ویری وائزلی انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت کی گورنمنٹ جس طریقے سے یہ لوگ کھیل رہے ہیں, یہ سارا ایک وہ جو زیرو رسک والا پلان ہے, جو لنڈن پلان ہے, یہ اس لنڈن پلان کے تحت سارا چل رہا ہے. اس لنڈن پلان کے جو محرکات تھے اس میں یہ تھا کہ میاں نواز شریف کو زیرو رسک پہ پاکستان لایا جائے, میاں نواز شریف کو جیل میں نہ بھیجا جائے, میاں نواز شریف سے جلسے کرایا جائے, میاں نواز شریف کہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے ختم کیے جائیں, جتنے بھی چور اچکے لوگ ہیں ان سب کے کیسز ختم کیے جائیں, اور اس کے علاوہ جب تک عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہ کرے, عمران خان کو جیل میں نہ بھیجے, عمران خان کے 200 پیشیاں نہ ہو, عمران خان کو یہ ساری نہ ہو, ان کو نااہل کر کے ان سے الیکشن نہ لڑائی چاہیے. تو اب اگر پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین ایز اے چیئرمین عمران خان لڑتے ہیں تو obviously وہ جیتیں گے. جب وہ جیتیں گے جو ٹکٹس پہ ان کے سگنیچر ہوں گے, جب ٹکٹس پہ ان کے سگنیچر ہوں گے, یہ الیکشن سے 5 دن پہلے 6 دن پہلے ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ یار یہ ڈسکوالیفائڈ ہے. تو اس کے بیسس پہ جتنے لوگ الیکشن لڑ رہے ہوں گے وہ سارے کے سارے پارٹی وہ جو سمبل ہے وہ نہیں استعمال کر سکیں گے, کہ ان کو انڈیپینڈنٹلی لڑنا پڑے گا. تو اس بیسس کے لحاظ سے آئی تھنک دیٹس اے ویری انٹیلیجنٹ موو. رہی بات یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے بیانات ہیں, شیر افضل صاحب جو ہے نا انہوں نے بات صحیح کی تھی, انہوں نے بات وقت سے پہلے کر دی تھی. یہ پریروگیٹو ہوتا ہے جب پوری پارٹی ڈیسیجن پرابلی یہی ہونا تھا, لیکن پارٹی ڈسپلن کے تحت میرے لحاظ سے جو سیکرٹری جنرل ہے یا جو پریزیڈنٹ ہے یا سیکرٹری جنرل ہے یا کور کمیٹی ہے, اس کے اندر آپشن جا کے ڈسکس ہوتے ہیں, اور پھر وہاں سے ایک جو بیانیہ آتا ہے اس لحاظ سے وہ ہوتا ہے. تو ہی ٹرائیڈ ٹو بی انہوں نے ذرا جلدی کر دیا, ان کو تھوڑا سا تحمل سے کر لینا چاہیے تھا. لیکن وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے, وہ بات صحیح کر رہے تھے. جو پاکستان تحریک انصاف کی جو آفیشل لوگ ہیں انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ لڑیں گے, انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا, جب ڈیسائیڈ ہوگا ہم بتا دیں گے. ڈیسیجن ہو گیا, وہ بتا دیے. علی ظفر صاحب کے شاید ان کی ذمہ داری تھی. ہی از ناٹ اونلی ہی از اے پریزنٹلی ہی از اے پارلیمانی پارٹی لیڈر بھی ہیں سینٹ میں, اینڈ پلس ہی از اے لائر, ہی از اے لیڈ لائر. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو وہ کیا گیا ہے. اور چونکہ وہ سینٹ میں میرے لحاظ سے اگر آپ دیکھتے تو شاید علی ظفر یا کسی کو بھی کر لیتے, اٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن اٹس اے گڈ تھنگ. گوہر صاحب بھی اچھے ہیں, یہ سارے اچھے لوگ ہیں. آئی وش اگر مجھ سے کوئی پوچھتا, ہو سکتا ہے میں حامد خان صاحب کا بھی نام لے سکتا تھا, سب کچھ کر سکتا تھا. لیکن واٹ ایور دا پارٹی ڈیسیژن از, وی آل ریسپیکٹ دیٹ تھنگ, اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری وائز موو. تو سر آپ کے بہت سے لوگ ابھی تو اچھے نہیں رہے نا سر, تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ابھی آپ کے چیئرمین جن کو نامنیٹ کیا گیا ہے الیکشنز کے لیے, وہ کمپرومائز نہیں ہوں گے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ دیکھیں اس طرح یہ ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گوہر صاحب کی نامینیشن ہوئی ہے, گوہر صاحب کی الیکشن پارٹی کے لحاظ سے ہوگی, ٹھیک ہے, پارٹی کی میجورٹی ان کو کرے گی. اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت اینی ون ہو وانٹس ٹو بی فنی, اس کو پارٹی ہٹا سکتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈال کے, مسئلہ تو کوئی نہیں ہے. ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل جو چیز ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے, میں سمپل بتاتا ہوں. گوہر صاحب جو ہے نا وہ اس چاند کی مانند ہے, یا ڈاکٹر ہمایوں اس چاند کی مانند ہے جو روشنی
کپتان کی صورت سے لیتے ہیں. ہم لوگ آگے ریفلیکٹ کرتے ہیں, ہماری اپنی پولیٹیکل روشنی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر جو روشنی ہے وہ عمران خان کے سورج کی ہے. اس کی کرنیں جب ہمارے اوپر آتی ہیں تو ہم لوگ روشن ہوتے ہیں. اگر آپ انڈیپینڈنٹلی ہمیں کر لیں گے, چاہے وہ گوہر صاحب ہے, وہ بہت پروفیشنل آدمی ہے, میں بھی اپنی لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور ہوں, اپنی سرجیز کے لحاظ سے, سب لحاظ سے, لیکن وہ ہمارا پروفیشنل ورک ہے. پالیٹکس میں وی اسٹینڈ نو چانسز, ٹھیک ہے. سو یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے, اور کوئی بندہ بھی وہ نہیں کر سکتا کہ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتا. تو دیٹس واٹ اٹ از. سو آئی وڈ ناٹ وری اباؤٹ دیٹ تھنگ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ پی ٹی آئی جیتے گی. پی ٹی آئی جیتے پی ٹی آئی کا پرائم منسٹر بھی ہوگا, پی ٹی آئی کا ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ سارے ہوں گے, اور اس دفعہ ہم 2/3 سے جیتیں گے پنجاب سے انشاءاللہ. جب تک یہ لوگ دھاندلی چھوڑو, دھاندلا چھوڑو, اس سے بڑا باگڑ دھاندلا نہ کر لینا, اس وقت تک یہ نہیں کوئی ایک مطلب کیا کہہ سکتے ہیں, سمپل میجورٹی تو چھوڑ دے, یہ سب سے بڑی کیا کہہ سکتے ہیں, جو سیکنڈ نمبر کی پارٹی بھی آ جائے تو بڑی بات ہو جائے گی. تو ٹھیک. تو سر یہ اب تک جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے, دھاندلا ہوا ہے, یا پھر بہت بڑا جو ہے جسے آپ باگڑ دھاندلا کہہ رہے ہیں وہ ہوا ہے جو اب تک ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں ابھی تک جو ہوا ہے نا, یہ ایک اگین اٹس کنٹینیوٹی آف دیٹ کنسپریسی. دیکھیں ہم لوگ سب کہتے ہیں کہ جی ہاں مداخلت ہو گئی ہے, کانسپریسی نہیں ہے. میری ایک تھیوری ہے, مداخلت کسے کہتے ہیں؟ مداخلت کہتے ہیں انٹرونشن کو. کانسپریسی کیا کہتے ہیں؟ اس سے پہلے جو پلاننگ ہوتی ہے, جو پلاننگ ہوتی ہے اس کو اگر خلاف ہو رہی ہے, چھپ کے ہو رہی ہے, اس کو کانسپریسی کہتے ہیں. اگر اس کے لحاظ سے فرض کرو میں ایک جنگ میں جا رہا ہوں تو میں پلاننگ کر سکتا ہوں, لیکن اگر میں کسی دشمن کے خلاف جنگ میں وہ کر رہے, وہ مجھے کانسپریسی کہہ سکتے ہیں. سو اٹس اے سیمنٹکس, اٹس اے سینونیم, ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو مداخلت ہو رہی ہے یہ اس مداخلت کا حصہ ہے, اس کے پیچھے ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں یہ کنٹینیوٹی آف دیٹ پالیسی. اچھا تو سر ساتھ میں ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو -1 فیل ہوا ہے کہ اب آپ -1 ہوئے, اور ساتھ میں ایک +1 بھی ہو گیا نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی, جس طرح کیسز ختم ہو رہے ہیں اس کے, آپ کی طرف -1 ہو رہا ہے, ادھر +1 ہو رہا ہے, اور یہی کام آپ پہلے کرتے رہتے, پہلے آپ نے جب نواز شریف کو مائنس کیا تھا. دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا, ان کے ساتھ ان کی اپنی گورنمنٹ تھی, اس وقت ہوئی تھی. اگر وہ کہتے ہیں کہ فلانے جج نے کیا تھا, اگر وہ کہتے ہیں فلانے جنرل نے کیا تھا, اگر وہ کہتے ہیں فلانے چیف آف آرمی صاحب نے کیا تھا یا یہ صاحب, آپ ان کو پکڑے, ان کو سزا دیں, ان سے پوچھ گچھ کریں, ٹھیک ہے. اگر فرض کرے وہ کہتے ہیں کہ میرے لحاظ سے یہ ہے کہ نیب نے اگر اس وقت غلط کیس بنائے تھے تو اس وقت کے جو نیب کا جو ہیڈ ہے جس نے بنائے تھے اس کو پکڑ کے رگڑ دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے نیب کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے یہ غلط کیا تو ان کو پکڑ کے رگڑ دیں. ان دونوں نیب کے چیئرمین سے ایک نے غلط کام کیا, یا پہلے والے نے کیا تھا یا ابھی کیا تھا, دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے, دونوں غلط بھی نہیں ہو سکتے, ان میں سے ایک غلط ہے. وہ کون غلط ہے اس کا تعین کرنا چاہیے. اگر یہ ہم تعین نہیں کریں گے تو یہ جو چھپن چھپائی اور یہ جو ہوتا ہے نا نورا کشتی وغیرہ, یہ چلتی رہے گی, یہ چیز ہوتی رہے. اٹ ہیز ٹو اسٹاپ سم ویئر. اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو اس چیز کو اسٹاپ ہونا پڑے گا, پیریڈ. اس سے آگے کوئی بات. سر یہ تب سٹاپ ہوگا جب آپ مانیں گے کہ آپ سے بھی غلطی ہوئی تھی. آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے کچھ نہیں کیا تھا, سب کچھ آرگینک ہوا تھا, جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بائی تھرو انجینئر پروسیس ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی یہی بات نون لیگ والی بھی کہتے ہیں, بھئی ہم کچھ نہیں کر رہے, جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کا مقاصد عمل ہے, آپ کی اپنی کی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر رہے تو اس میں کوئی شک نہیں وہ کچھ نہیں کر رہے ہوں گے. میم ان کی شاید اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ وہ کر سکیں, ٹھیک ہے. تو اس بات کو چھوڑ دیں, لیکن کہیں کچھ ہو رہا ہے, کہیں چیز ٹھیک نہیں ہو رہی, کہیں چیز غلط ہو رہی ہے, وہ کہاں ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, یہ تو وقت بتائے گا نا. دیکھیں یہ ہے, یہ جو چیز ہے نا یہ میراتھن ہے, یہ وہ جیسے کہتے ہیں نا مختلف وہ ہرڈل ریس ہے. ایک جگہ اگر آپ ہو گئے, ایک جگہ پہ آپ سلو ہو گئے, کوئی بات نہیں. اٹس اے میراتھن, یہ اسپرنٹ نہیں ہے, میراتھن ہے. آج نہیں تو کل پتہ چل جائے گا. لیکن جب پتہ, آپ کا کیا خیال ہے, عوام بیوقوف ہے, عوام کو نہیں سمجھ آ رہی. اگر عوام آج کپتان کے ساتھ کھڑی ہے, اگر عوام آج جنرلی کپتان کو سپورٹ کر رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کپتان وہ دیکھ رہی ہے کہ کیا چیز ہے. اچھا اگر ہم سمپل طریقے سے کر لیتے ہیں, میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ میرا بیٹا اگر ابھی اس وقت پڑھائی کر رہا ہے اور وہ اچانک مجھے آ کے کہا کہ بابا میں یہ مرسیڈیز کار لے رہا ہوں, میں سوچوں گا یار اس کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں. میں ایک دفعہ تو سوال کروں گا نا کہ بچہ تجھے پیسے کہاں سے آئے ہیں,
ٹھیک ہے. تو وہ اس کے بعد وہ کہے گا جی میں نہیں میں اس کے وہ بتا دے گا کیا میں اس پیسوں کو بتا دوں گا کہ یار یہ ٹریل ہے. آج تک ان لوگوں نے وہ منی ٹریل نہیں شو کی, چاہے وہ دادا نے دی ہو, چاہے پردادا نے دی ہو, چاہے لکڑ دانا دے دی ہو. ارے بھائی وہ شو کر دو کہ وہ پاکستان سے باہر کب گئی تھی, پاکستان سے باہر کس پروسیس کے تھرو گئی تھی. اگر ہنڈی کے تھرو گئی تھی منی لانڈرنگ ہے, اگر وہ کسی اور طریقے سے گئی تھی تو وہ سب چورا چوری ہے, وہ اس کو آپ کوئی نہیں مانتے. اکاؤنٹس کے لحاظ سے یا انکم ٹیکس کے لحاظ سے یا ایف بی آر کے لحاظ سے یا پاکستان کے لا کے لحاظ سے دیٹ از آل انلیگل. تو اگر ان کے والد صاحب نے کیا تھا, بڑے میاں صاحب نے کیا تھا, انلیگل کام کیا تھا. اگر چھوٹے میاں صاحب نے کیا, انلیگل کام کیا ہے. اگر سب سے ببلو میاں صاحب نے کیا, انلیگل کام کیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے یہ کس لیول کے میاں صاحب نے کیا ہوا ہے. سب سے بڑے میاں صاحب نے, درمیانے والے میاں صاحب یا ببلو میاں صاحب, کہیں نہ کہیں الحمد. چلیں ٹھیک ہے سینیٹر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایک وقفہ لیں گے ناظرین, اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ناظرین بریک کے بعد حاضر ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے جناب ارشاد بھٹی صاحب نے, سینئر صحافی تجزیہ نگار, اور ہمیں جوائن کیا ہے جناب قمر زمان کارا صاحب نے. میں دونوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آغاز کارا صاحب میں آپ سے کروں گا. سر, مائنس زرداری کی کوشش کی گئی, نواز شریف صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی, بعد میں ہم نے دیکھا کہ سب پلس ہو گئے. عمران خان کو چیئرمین تحریک انصاف کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی, وہ فی الحال وقتی طور پہ مائنس ہو بھی گئے ہیں. لیکن سر کیا پیپلز پارٹی اس پوری روش سے, اس پورے سرکل سے جو کہ بار بار چلایا جاتا ہے, اس سے مطمئن ہے؟ دیکھیے, پاکستان کی سیاست میں یہ ایک بدقسمتی کی داستان رہی, لوگوں کو مائنس کیا جاتا رہا. ہم تو آج بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی مائنس نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب نے اپنے لیے جو رستہ خود کھودا ہے, گڑھا کھودا ہے, وہ ایک قانونی ایشو ہے. ان کے خلاف اگر کوئی ایشو ہے تو وہ قانونی طور پہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. وہ لوگ جو قانون کو مطلوب ہیں, جن کے خلاف کوئی کیسز ہیں, ان کے ٹرائل ہونے چاہیے. میرلی اس بنیاد پہ کہ کوئی کسی جماعت کا لیڈر ہے, اس کو کسی جرم سے معافی نہیں مل سکتی, لیکن کسی کو بلا وجہ صرف اس لیے کہ وہ میرا مخالف ہے, اس کو سزا بھی نہیں ملنی چاہیے. لہٰذا خان صاحب کا یا ان کے ساتھیوں کا ٹرائل ہونا چاہیے, اور باقی جماعت جو ہے جن کے خلاف کوئی کیسز نہیں ہیں, ان کے لہجے, ان کے لفظ, ان کے طریقے سے اختلاف رکھتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو ان کے رائٹ ڈینائی کریں. یہ ہمارا تو بڑا واضح موقع. اچھا ٹھیک سر. تو سر نواز شریف کو تو ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے نا سر, آپ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے تھے, تو یہ کیا لیول پلینگ فیلڈ ہے, کیا یہ درست ہے سر؟ جی, میرٹ یا نو میرٹ تو ہم بہت اس پہ بات کر چکے ہیں. پیپلز پارٹی اپنا موقف دے چکی ہے, میڈیا بھی اپنا موقف اس پہ دے رہا ہے, لیکن دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا میاں صاحب کو جو سزائیں ہوئی تھی وہ بھی غلط تھی. یہ بات درست ہے کہ ان کے خلاف ناجائز کیسز بنائے گئے تھے, ان کو غلط سزائیں ہوئی تھی, لیکن جس طرح ریلیف دیے جا رہے ہیں یا جو کچھ ہو رہا ہے, وہ مسلم لیگ بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوتی رہیں, اب ان کو ریڈریس کیا جا رہا ہے. سو ریڈریسل جو ہوتی ہے بنیادی طور پہ یہ فیور ہے. اس کے لیے چاہیے یہ تھا کہ وہ قانون کا سہارا لیتے ہوئے باقاعدہ اپنے کیس لڑ کے اگر وہ کیس ختم کراتے تو ان کے ختم ہونے چاہیے تھے. ان کو جو باقی فیور سیاسی طور پہ لانے کے لیے دی جا رہی ہیں وہ الگ, لیکن ان کے خلاف بننے والے کیسز بہرحال غلط تھے, اور ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے ارشاد بھٹی صاحب, سر کیا چیئرمین تحریک انصاف مائنس ہو گئے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی عمران خان مائنس ہوئے ہیں, میرا نہیں خیال کہ عمران خان مائنس ہو پائیں گے, میرا نہیں خیال کہ کسی نے عمران خان کو مائنس کیا ہے. عمران خان 9 مئی کے بوجھ تلے وہ اور تحریک انصاف ہیں. عمران خان نے کچھ غلط کام کیے, سیاسی فیصلے کیے, کچھ غلط سیاسی فیصلے, جس میں قومی اسمبلی سے نکلنا, صوبائی اسمبلیاں توڑنا, اور فوج کے خلاف میر جعفر میر صادق کا جو یعنی وہ لڑائی جو ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے ہارنی ہے. لیکن عمران خان موجود ہیں, وہ اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول ترین سیاستدان ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی ملک کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت ہے, اور یہ نواز شریف, یہ مسلم لیگ نون, یہ پیپلز پارٹی, یہ بلاول بھٹو, یہ آصف علی زرداری, یہ مولانا صاحب, یہ جمعیت علماء اسلام, اس وقت صورتحال یہ ہے گلی محلوں میں کہ اگر آپ ایک طرف
یہ شیر افضل مروت جو ان کا وکیل ہے اس کا جلسہ کر دیں عمران خان کی اشیرباد سے، اور دوسری طرف نواز شریف کا جلسہ کر لیں، تیسری طرف بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کا جلسہ کر لیں، تو دیکھ لیں رش کہاں ہوگا یا لوگ زیادہ کہاں ہوں گے. تو کوئی مائنس مونس نہیں ہوا. ہاں وقتی طور پہ آگے پیچھے چیزیں ہوئی ہیں، اور وہ اس میں سے نہ کوئی پہلے مائنس ہوتا ہے ہمارے ہاں، نہ کوئی اب ہوگا، نہ پہلے کوئی یہاں کرپشن یا اخلاقیات یا اصول یا منطق کی ویلیو تھی، نہ آج ہے. اچھا لیکن سر ہم نے یہ بھی دیکھا نا، کراچی جیسے شہر میں ایک ایسی جماعت تھی جس کے ایک اشارے پہ پورا کراچی بند ہو جایا کرتا تھا، وہ جو کہتی تھی وہی ہوتا تھا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جب وقت پلٹا تو پھر جو اس کے چاہنے والے اس کے سپورٹر تھے وہ بھی پلٹ گئے. سر تو وقت بدلتے تو بھٹی صاحب پھر دیر نہیں لگتی نا. میری تو اتنی ہمت نہیں پڑ رہی کہ عمران خان کو ایم کیو ایم کے جو قائد ہیں ان کے ساتھ ملائیں. نہیں، بالکل بھی نہیں. بالکل سچویشن تبدیل ہے ان کی. میں نے کہا نا غلطیاں کی ہیں عمران خان نے، لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے. وہ ایک شہر کی سٹوری ہے، یہ پورے ملک کی سٹوری ہے. تو کوئی ان میں مماثلت نہیں ہے اور کوئی مواصلت نہیں ہونے والی آگے. ٹھیک. اچھا بھٹی صاحب، کیا صرف معروف جماعت ہونا، میں پاکستان کی حد تک کی بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں ڈائنامکس مختلف ہے، معروف ہونا، مقبول ہونا الیکشن جتا دیتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. مقبولیت کے ساتھ ساتھ قبولیت کا ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو سر ابھی سیاسی لوگوں پہ اعتبار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ مطلب کیا کوئی سیاسی لیڈر باقی نہیں رہا؟ وکلا پر تر و مدار پورے کا پورا ڈال دیا گیا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اب میرے خیال سے وکیل وہ یا وکلا وہ رہ گئے ہیں کہ جو ابھی بھی وہ باتیں کر جاتے ہیں جو میں، آپ یا تحریک انصاف کے سیاستدان نہیں کر پاتے. وہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس کو ڈیفرنٹ سائیڈ پہ رکھ دیجئے. عمران خان کو اگلی ساری جو جنگ ہے وہ وکیلوں کے ساتھ لڑنی ہے، اور عمران خان کا جو روزانہ کی بنیاد پہ جو ملتے ہیں وہ وکیل ہیں، اور عمران خان کے پاس اس وقت باہر کی انفارمیشن جو بھی ملتی ہے وہ وکیلوں کے ذریعے ملتی ہے. ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. علی محمد خان یا کوئی اور سیاستدان اگر وہ کسی کو بنائیں تو وہ اگر اس کو پکڑ لیا جائے اور یا وہ کسی کیس میں اندر ہو اور بدل جائے تو میرا نہیں خیال کہ وہ قائم رہ سکے یا کھڑا رہ سکے گا. شاہ محمود قریشی تو ان کے ساتھ ہی ہیں سائفر میں. تو یہ ایک میرا خیال ہے بڑی عقل مندی کا ایک ترب کا پتہ چلا ہے عمران خان نے، اور ایک اچھی ہے کہ ایک پوری کمیونٹی ہوگی پیچھے جو ان کا امیدوار ہوگا، اس کے پیچھے ایک پورا طبقہ ہوگا، تو ایک پورا حلقہ ہوگا. تو میرا خیال ہے ٹھیک فیصلہ کیا ہے. باقی عمران خان کے پاس میرے خیال سے اس حوالے سے آپشنز بھی کم ہیں، اور وہ بہت سارے ان اپنوں کے اس وقت ڈسے ہوئے، وہ سارے جو میر جعفر، میر صادق، جو پہلے دن سے ہم سارے کہتے تھے کہ یہ ریڈ لائن عبور نہ کریں. اگر آرمی چیف باپ ہوتا ہے تو پھر باپ تو میر جعفر میر صادق نہیں ہوتا. اگر وہ میر جعفر میر صادق ہوتا ہے تو پھر اس سے خفیہ ملاقاتیں اور تاحیات ایکسٹینشن کی باتیں تو نہیں ہوتی نا. اور اگر امریکہ کے خلاف جنگ لڑنی ہے تو پھر ڈونلڈوں کو برطرف کروانا ہے تو پھر اس کے ملاقاتیں تو نہیں ہوتی نا. 3 PR فرمز کے معاہدے تو نہیں ہوتے نا کہ ہمارا امیج امریکہ کے سے بہتر ہو جائے. اور زوم میٹنگز پر سینیٹر سے مدد تو نہیں مانگی جاتی نا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری باتیں اس وقت، اور سارے سیاستدان جو ان ساروں کے ساتھ تھے، اسد عمر سے فواد چودھری تھی شیری مزاری سے آگے عامر کیانی سے محمود خان سے شاہ فرمان سے پرویز خٹک سے عثمان بزدار سے آگے سارے سب چھوڑ گئے ہیں. تو لہٰذا یہ ان کا بڑا اچھا میرے خیال سے اس وقت تک، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن مجھے لگ رہا ہے بڑا وائز ڈیسیژن ہے. صحیح. اچھا کارا صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں اور واپس نواز شریف کی بات کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کو جب سزائیں ہو رہی تھیں پیپلز پارٹی اس وقت خلاف بھی تھی، لیکن کوئی اتنا خاص ان کے حق میں بات بھی نہیں کرتی تھی. ڈیفینیٹلی وہ آپ کے مخالف ہیں، لیکن ساتھ میں بلوچستان کی گورنمنٹ بھی آپ لوگ سر گرا رہے تھے. نواز شریف کو اب اگر ریلیف مل رہا ہے تو پھر آپ اس سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کو تنقید کا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی، وہاں ایک اتحادی حکومت تھی، اور ہم نے نہیں گرائی تھی، گرانے والوں نے گرائی تھی. ہمارا بھی کوئی رول ہوگا، لیکن ہمارا ماضی بڑا تلخ رہا میاں صاحب کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر ہم نے اس ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے بی بی شہید نے COD کیا، وہ بھی ایک تاریخ ہے. اس کے بعد ہم اتحادی بنے میاں صاحب کے، وہ بھی ایک تاریخ ہے. ہم الگ ہو گئے، پھر تلخیاں ہوئیں، پھر ہم اکٹھے ہو گئے،
وہ بھی ایک تاریخ ہے کہ ہم اپوزیشن میں اکٹھے تھے، پھر حکومت میں اکٹھے رہے. تو سیاست کے اندر یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. میرے عزیز، سیاست میں قبائلی دشمنیاں نہیں ہوتی. یہی ہمارے المیہ رہا کہ ہم سیاست کو قبائلی دشمنیوں کے طور پہ مخالف کو سمجھتے رہے. یہ سیاست نہیں، وہاں اختلاف رائے ہوتا ہے، اس کو اتنا ہی رکھنا سیاسی عمل کے لیے اور جمہوری عمل کے لیے ضروری. ٹھیک. اچھا بٹی صاحب، سر یہ ایک مشاہدہ ہے، آپ کا مشاہدہ ہم سے بہت بہتر ہے، سیاست کو بڑے قریب سے آپ جانتے ہیں. جس طرح کی تحریک انصاف میں بیان بازی ہو رہی ہے، شیر افضل مروت کوئی اور بات کرتے ہیں، ان کی پارٹی کے ترجمان کوئی اور بات کرتے ہیں، کور کمیٹی کچھ اور کہہ دیتی ہے. یہ کہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہینڈ تو نہیں ہو رہا، کوئی پھوٹ تو نہیں پڑنے والی؟ دیکھیے، آپ اور میں، ہم دونوں نے تحریک انصاف کے پہلے بھی، اقتدار میں آنے سے پہلے بھی دیکھا اور اقتدار کے 4.25 سال بھی دیکھے. مجھے بتائیے، اقتدار میں جب تحریک انصاف تھی تو فواد چودھری صاحب کا کوئی ٹویٹ آتا تھا، شیری مزاری صاحبہ کا دوسرا آتا تھا ایک ہی ایشو پہ، زلفی بخاری صاحب کا تیسرا آتا تھا، اسد عمر چوتھا پوائنٹ تھا، کابینہ میں 4 دھڑے بنے ہوتے تھے، آپس میں 4 گروپ بن کے لڑ رہے ہوتے تھے، ایک کی خبریں دوسرے لیک کر رہا ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تنظیمی جو کمزوری ہے یہ تحریک انصاف کے ساتھ پہلے دن سے چل رہی ہے. اور اس کو آپ ہیلدی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر کسی کا وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. اور اب تو عمران خان چونکہ جیل میں ہیں اور کوئی بھی باہر مین جو بندہ ہے وہ اس وقت سرفس پہ موجود نہیں ہے. کیا ویسے وقت چل جاتا ہے کہ کل جاتی عمرہ سنسان تھا، آج زمان پارک اجاڑ پڑا ہوا ہے. تو خیر وہ سارے کوئی سرفس پہ موجود نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی تھی کہ یہ پہلے دن سے ہی پتا تھا کہ گور خان نے بننا ہے یا گور وکیل صاحب نے بننا ہے، لیکن ان آپس میں وکیلوں میں جو رفٹ ہے وہ سامنے آئی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. اب کون سی گیم رہ گئی ہے جو ہونا باقی ہے، یا کون سی گیم ہے جو نہیں ہو سکتی. لہٰذا میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی لمبی چوڑی. ٹھیک ہے. اچھا کارا صاحب، سر پیپلز پارٹی کو جبر کا سامنا رہا، جیلیں کاٹیں، ہتھکڑیاں لگیں، پھانسیں بھی لگی. آج لگ بھگ یہی کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ دیکھیے، زرداری صاحب نہیں کہتے، بلاول صاحب نے واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، اور جو اس میں ملوث نہیں ہے وہ ان کو بالکل سیاست کرنے کا حق ہونا چاہیے. ہم بالکل نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی کی طرح کسی کو تلخ حالات کا سامنا کرنا پڑے. اس کو وہ سزائیں، وہ عمل ان کے ساتھ ہوں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتے رہے. ہمارے ساتھ ہوتا رہا، برا ہوتا رہا، اب کسی اور کے ساتھ برا نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کبھی اس بات کی دائی نہیں دی. صحیح. اچھا بھٹی صاحب، سر آپ کے محبوب قائد کو ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بھائی جان، صبح سے، بلکہ صبح کیا، جب وہ ڈاکٹر فیصل برطانوی ایئرپورٹ پہ، ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ان کو بیانیہ سمجھا رہے تھے ہمارے خرچے پہ جو تنخواہ دار ہیں ڈاکٹر فیصل برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر، اس دن سے مٹھائیاں بانٹنی شروع کی ہیں. میرے خیال سے پیسے ہی مک گئے ہیں. میرا تو محبوب قائد اس کے بعد جب بیانیہ بناتے تو پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی. پھر اس کے بعد جب وہ سعودی عرب پاکستانی سفارت خانوں نے ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا تو مٹھائیاں. پھر اس کے بعد یو اے پروٹوکول مٹھائیاں. پھر اس کے بعد جب بایو میٹرکس کروانے اسلام آباد ایئرپورٹ مٹھائیاں. شاہی قلعہ لاہور مٹھائیاں. جلسہ مینار پاکستان مٹھائیاں. انتظامیہ، پولیس، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت کے سلام ٹھوکنے مٹھائیاں. پھر اس کے بعد بنا پیش ہوئے، بنا بایو میٹرک کیے اسی دن درخواست، اسی دن قبولیت، اسی دن سماعت، اسی دن بینچ بننا اور اگلے دن ریلیف مٹھائیاں. بنا پیش ہوئے توشہ خانہ وارنٹ مٹھائیاں. نیب سرنڈر مٹھائیاں. آج جو سقوط نظام انصاف ہوا ہے پاکستان کا سقوط ڈھاکہ کے بعد، اور جو آج سیاہ ترین دن ہے، جو آج شرمناک دن ہے، جو آج افسوسناک دن ہے، اس پہ مٹھائیاں. میں تو، میرا محلہ بھی شوگر مٹھائیاں کھا کے ان کو شوگر ہوگی، اور میرا مٹھائیاں بانٹ کے سوا ستیہ ناس ہو گیا. آپ کو میرے چہرے پہ تھکاوٹ نظر آ رہی ہوگی. نہیں بڑی صاحب، آپ اصل خوشی تو اب آپ کو تب ہوگی جب 2 تہائی اکثریت ملے گی. ابھی تو آپ ذرا رک جائیں، ابھی تو آپ کو کچھ محسوس ہی نہیں ہوا.
آپ کا کہنے کا مقصد ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے بھائی جان، میں نے پارٹی شروع ہونے میں ہی سارا کچھ بانٹ بونٹ دیا ہے، بعد میں پھر بھائی سے ادھار پیسے لوں گا تو مٹھائیاں بانٹیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے بھٹی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ کالا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔